نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ شمس، سورہ شمس مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت سورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت جو اتاری تو اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ ہم پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، وقت ختم ہو جائے لیکن ہماری یہ سورت کی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں پہنچ سکتے، یہ اتنی ڈیٹیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار راز، رموز، اسرار اس کے اندر پنہا رکھے ہیں، اور آپ دیکھیے ہر تماثیل کے ذریعے سے بتا کر حق اور باطل کا فرق بھی سمجھایا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کے آیات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مثالوں کے ذریعے سے حق اور باطل، نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا، ان کے انجام بتائے، اور پھر تاریخ کے واقعے سے مثال ثابت بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات کو ثابت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورت کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس سورت کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اس کی روشنی کی۔ ضحاها اس کی روشنی، اس کی دھوپ کی بھی قسم کھائی اللہ نے۔ سورج کی قسم کھائی، پھر اس کی روشنی اور اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمری، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها جبکہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب وہ چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اس کو۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناها اور اس کی جس نے بنایا اس کو۔ کس کی قسم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها اور اس کی جس نے بچھایا اس کو۔ کس کی قسم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اتنی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، پھر کس چیز کی قسم؟ ونفس، اور قسم ہے نفس کی، وما سواها اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، سواها درست بنایا اس کو۔ کتنی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزوں کی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ اپنی ذات کی قسم بھی کھائی ہے نا؟ اتنی چیزوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو کیا ہم نے پڑھا تھا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں؟ قسمیں کھانے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حقیقت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی کچھ صفات کی، کچھ مخلوقات کی قسم کھا کر ان کی صفات سے متصف ہونے کا سبق دینا چاہتے ہیں، اور ان صفات کو دیکھتے ہوئے قاری قرآن کو اس بات کی طرف قائل کرتے ہیں کہ یہ میری مخلوقات ہیں، یہ ان کے اندر صفات ہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، ان صفات کو اپنے اندر لے کر آؤ۔
یہ اللہ کی ہر مخلوق جو سورج، چاند، ستارے، دن رات، زمین آسمان، جس کی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نفس کی قسم کھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں کیا فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں آخری چیزوں کو کہ اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو نک سک سے درست کیا، اس کو درستگی کے طرح بالکل طریقے سے بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں یہاں پر، اور آخری قسم کھائی نفس کے حوالے سے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ تمام کی تمام ساری مخلوقات جن کو میں نے بنایا ہے بڑے پرسیجن، بڑے پرفیکشن کے ساتھ، بڑے طریقے سے، بڑی مکمل طور پہ اس کو میں نے بنایا ہے. کوئی چھوٹی موٹی چیز میں نے نہیں بنایا. تمہارے نفسوں کو بھی میں نے بنایا ہے، اور صرف بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو سواہا، ان کو برابر کیا ہے، بڑے طریقے سے بنایا ہے. کیسے بنایا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَتَقْوَاهَا. اگلی آیت نے بتا دیا اس کے اندر فسق کو، فجور کو اور تقوی کو الہام کر دیا. ہم کہتے ہیں اللہ نے تو بنایا ہی ہمیں ایسے ہے، جب اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے میں نے ایسے نہیں بنایا تھا. میں نے کیسے بنایا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہارے سارے نفوس کو میں نے بڑے طریقے سے، پیار سے، بڑا برابر کر کے، بڑا بیلنس کر کے بنایا ہے. تمہیں میں نے غلط طریقے، غلط چیزوں میں میں نے تمہیں بڑھوتی نہیں دی ہے، تمہیں میں نے بڑا برابری طریقے سے بنایا ہے. الہمہا، الہام کر دیا اس نفس کے اوپر، فجورہا، فجور بھی، فسق بھی، وتقواہا، اور اس کا تقوی بھی اس پہ الہام کیا، بیلنس کر کے رکھا ہے اللہ نے. تو اصول کیا مل رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کر کے بنایا ہے، ہمارے نفسوں کو بھی اللہ نے بیلنس کر کے بنایا ہے، تو پھر ہمیں ہمارا جسم کا ایک ایک عضو جو اللہ کی امانت ہے، پھر اس عضو کو بھی ہمیں ہر طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق لے کے چلنا چاہیے نا. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بھی بنایا، ہمارے اعضاء کو بھی بنایا، ہمارے نفوس کو بھی بنایا. تو پھر یہ اس کی امانت ہے، اور یہ اس کی امانت اس کے طریقے کے مطابق، اس کی راہ میں، اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا جانا چاہیے. جب ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی اور وہی ان کا مالک ہے اور وہی ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کا معاملہ بھی پھر بہت ہی طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو نفس اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا، تو اس کی اصلاح کا معاملہ، یہ جو کہاں فسق ہے تو کہاں تقویٰ ہے اور فجور ہے اور کہاں اللہ کی جو ہے خوف ہے، خدا کا معاملہ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کو بالکل بیلنس طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے استعمال. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں انسانوں کو بنایا تو اللہ نے چھوڑ نہیں دیا. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہدیناہ النجدین، اللہ نے 2 راستوں کی ہدایت دے دی تھی. سورہ دہر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ سُبُلَنَا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے 2 راستوں کی ہدایت اس کو دی ہے، اب وہ شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے. اللہ نے فسق اور فجور، تقوی، نیکی، بدی، برائی، حلال حرام سب الہام کر کے بھیجا ہے. اب ہمارے اوپر ہے ہم شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارتے ہیں یا ہم اللہ کے ناشکری کو فران کر کے زندگی گزارنے کا معاملہ کرتے ہیں. تو اصول کیا مل رہا ہے؟ اپنے نفسوں کی اصلاح کر کے اور اپنے نفسوں کے اندر جو اللہ نے ہماری برابری کا معاملہ کر کے رکھا ہے، تو اب ہم نے کون سی چیز کو اوپر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، فسق بھی ہے، فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. اب میں نے اور آپ نے کیا اوپر لے کر آنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اور پھر اللہ نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تاکہ وہ آزما کر دیکھے کہ کون تم میں سے احسن عمل کر کے چلتا ہے نا. اللہ نے جب نفوس بنائے انسان کے، تو نفوس بنائے، قرآن بتاتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شح نفس کو، دل حرص کو، لالچ، طمع کو، دلوں کی تنگی کو اللہ تعالیٰ نے نفسوں کے اندر حاضر کیا، رکھ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے
ہمیں بتایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے حب الشہوات جو ہے نا، مرغوبات نفس جو ہیں، جو اپنی طرف راغب کرنے والی چیزیں ہیں، کون کون سے تھے؟ سونے چاندی کے اور زیورات، اور یہ اپنے مال، اور یہ گھوڑے نشان زدہ گھوڑے، بینک بیلنس، یہ سب، اور یہ عورتیں بیٹے، یہ سب ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، یہ حب الشہوات ہے، مرغوبات نفس ہے، اللہ نے بنائے بھی اور ہمارے لیے رکھے بھی، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈالی، شوہ نفس بھی دل میں ڈالا، حاضر کیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقویٰ بھی ڈالا ہے، اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان بھی ڈالی، اللہ نے یہ سب کچھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں رکھا تھا، یاد ہے سب کو؟ اللہ نے تمام ارواح کو کہاں رکھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا، اس کو جنت میں رکھ کے یہ دکھا دیا کہ اے بنی آدم، تم تو میری اشرف المخلوقات ہو، تمہاری اصل جگہ تو جنت ہے، تمہیں تو یہی پر آنا ہے، تو میرے اور آپ کے دل میں اس جنت کی ایک آپ کہہ لیجئے جنت کی محبت ڈال دی۔ کس کو پسند نہیں ہے یہ پہاڑی علاقے؟ کس کو پسند نہیں بہتی آبشاریں؟ کس کو دریا پسند نہیں؟ کس کو جھرنے پسند نہیں؟ کس کو سبزہ پسند نہیں؟ سارے انسانوں کو پسند۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جنت میں رہ کر آئے، اللہ نے یہ ہمارے لیے بنائی، ہمیں یہاں پہ رکھ دیا، پھر یہ کمی کو تاہی والی چیزیں بھی رکھ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں اتارا۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھے کہ اما شاکروں کرتا ہے و اما کفورا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب راستے دو، ہدیناہ النجدین اللہ نے کر دیا تھا، ہدیناہ سبلنا، دو راستوں کی پہچان، دو راستوں کی ہدایت اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی، اور ساتھ ہی دنیا کی محبت بھی ڈال دی، سب کچھ اللہ نے ٹیمپٹیشن بھی رکھ دی، اور اپنی معرفت کا خانہ بھی رکھ دیا، اور کہہ دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوں گے جن کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ نے دیکھنا ہے یہ جو بندہ ہے یہ میرا بندہ بنتا ہے یا شیطان کا بندہ بنتا ہے، یہ اب میرا بندہ بنتا ہے، رب کا بندہ بنتا ہے یا نفس کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ نے دیکھنا تھا یہ میری غلامی کرتا ہے یا نفس کی غلامی کرتا ہے، یہ میری رضا مانگتا اور چاہتا ہے یا لوگوں کی رضا پہ خوش رہتا ہے، یہ میری ناراضگی سے ڈرتا ہے یا لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، یہ سب نفس ہے، یہ اللہ نے دیکھنا تھا۔ کوئی خواہش کرنا بھی نفس ہے۔ اللہ کے قرآن پاک میں فرماتا ہے نا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ دل میں جو خواہش، جو بات آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے آئے گی۔ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی، لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے ایسے زندگی گزارنا ہے کہ ان کے اندر انوالو نہیں ہونا۔ محبت کس کی رکھنی ہے؟ اللہ کی محبت۔ آج ہم نے تقویٰ کو پڑھنا ہے، آج ہم نے تزکیہ نفس کے اوپر بات کرنی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے، آپ لوگ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا کہ ہمیں اپنے اندر کا تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دن رات، ان سے سبق لینا ہے۔ اللہ نے ان کی قسمیں کھا کر ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح سے یہ جو ساری مخلوقات ہیں ان کی صفات علیحدہ علیحدہ ہیں، دن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، حرارت کا نشان ہے، زندگی کا ترپیہ گھومتا ہے، ترقی کا نشان ہے، یہ دن سے سارا معاملہ چلتا ہے، اور جبکہ رات ہوتی ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا، سناٹا، خاموشی، گمراہی کی پہچان ہے، یہ بالکل اندھیرے معاملات ہو رہے ہیں، بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ اسی طرح سے آسمان کو دیکھ لیجئے، آسمان میں کیا ہوتا ہے؟ آسمان جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، اتنا بلند ہے، لیکن کیا ہے؟ بہت اونچا ہے اور وسیع بھی ہے، لیکن زمین اپنی وسعت کے باوجود بہت پست ہے، نیچے ہے۔ تو گویا جب دن اور رات ایک جیسے نہیں ہے، جب سورج اور چاند ایک جیسے نہیں ہے، جب زمین اور آسمان ایک جیسے نہیں ہے، ٹوٹلی 180 ڈگری اپوزٹ ہے، اپوزٹ ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، رفت ہے، پستی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فسق و فجور اور تقویٰ ایک جیسے ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی بالکل اپوزٹ 180 ڈگری اپوزٹ ہے، ایک اس طرف جا رہا ہے عباد الشیطان، ایک اس طرف آ رہا ہے عباد الرحمن کا راستہ۔
फिस्को फजूर और तकवा भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जब वो जो अपनी तमाम की तमाम सिफात के साथ एक नताइज दे रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि तकवा पे चलने वाला और फिस्को फजूर पे चलने वाला भी एक जैसे नतीजे से हमकनार हो? ऐसा हो सकता नहीं। वो दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, उनसे पैदा होने वाले नताइज भी अलग हैं और उनसे पैदा होने वाले जो अंजाम के मामलात होंगे वो भी बिल्कुल अलग होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं मुझे और आपको इस चीज के हवाले से कि वो अफराद, वो नफूस, वो मुआशरे, वो घराने, वो कौमें जो फिस्को फजूर में फरमान चढ़ती हैं, वो कैसे हो सकता है कि वो रिफत और बुलंदी की तरफ चले जाएं? वो कैसे हो सकता है कि उनके दिन जो है वो उजाले और रोशन हो? वो कौमें जहाँ फिस्को फजूर बढ़ता है वहाँ अंधेरे उनका मुकद्दर होते हैं, वहाँ पस्तियां उनका मुकद्दर होती हैं। और इसके बरस जो तकवा को परवान चढ़ाता है अपने अंदर, जो नफूस, जो घराने, जो अफराद, जो माशरे, जिस जगह पे तकवा परवान चढ़ता है वही अफराद और वही माशरे और वही घराने जो हैं वही रिफत की आसमानों की बुलंदियों को छूते हैं, वही ऊपर जाते हैं। और मैंने और आपने ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हकीकतन हुआ। आज हम लोग अपनी हिम्मतें जवाब दे चुकी हैं। हम लोग कहते हैं हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम बिल्कुल खराब हो चुके हैं, पस्ती और बदहाली हम पर मुसल्लत हो चुकी है, हमारे हुक्मरान ऐसे हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। वो माशरा जो जैसा माशरा आज का माशरा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे तो क्या था वहां पर? मक्का के हालात आज से ज्यादा बदतर थे। वहां भाई भाई के खून का प्यासा था, कत्ल, रहजनी, डकैती, लूटमार, औरतों की इज्जत नीलाम की जाती, उनको खरीदा जाता, बेचा जाता, उनको जिंदा जमीन में गाड़ा जाता। सबको मालूम है वहां पर तो ये हालात थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को जिंदा, वो अपनी जो इबादत के उनके तरीके थे वो बरहना इबादत किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मामला तो नहीं है। उरियानी और फहाशी का सैलाब इतना ज्यादा था कि इबादत के तरीके भी उन्होंने बरहना करके बनाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस नहज पर अभी नहीं है, फिर हम क्यों हिम्मत हार जाते हैं? वो माशरा जब वहां पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजम मुनीरा बनकर आए, वो चांद से चमकता हुआ सूरज बनकर आए, तो कैसे उन अंधेरों को दूर किया था। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो ऐसा उन्होंने मामला किया, कैसे कैसे काम किया उन्होंने। इन सिफात से देखते हैं सूरज, चांद और सितारों की और दिन और रात के हवाले से ये जो कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाई, एक तखलीक की हम सिफात पे नजर डालते हैं, डिटेल से उसको देखते हैं और देखते जाते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं और आज हमारा क्या मामला हो रहा है। ये सबसे पहली बात, सूरज से अगर हम देखें तो मुशाहिदा करें सूरज क्या करता है। जो अल्लाह ने सबसे पहली कसम खाई ना, सूरज की कसम है, सूरज की। हमारे दिन की इब्तिदा सूरज से, कहां से होती है? रात से होती है। दिन जब शुरू होता है तो रात होती है, रात का अंधेरा छा जाता है, उस पर से जब दिन की खाल को अल्लाह चढ़ाते हैं, ठीक है, रात के ऊपर दिन की खाल को चढ़ाते हैं। कैसे? कि वो सूरज निकल कर आता है, सूरज निकल कर आता है। जब सूरज निकल कर आता है तो सारे अंधेरे जो है वो खत्म हो जाते हैं, हरारत भी आती है, फिर हर चीज आयाम भी होती है। सूरज की किरणें जब दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज पर पड़ती हैं तो इंसानात, हैवानात, नबातात, जमादात, चरिंद परिंद, कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर वो सीधे सूरज की किरणें अपनी मुनाकिस हो और उसको मुनव्वर नहीं करें, उसको रोशन ना करें। हर जगह हर चीज मुनव्वर हो जाती है। इधर सूरज की किरणें आती हैं, उधर रोशनी और उजाला आना शुरू हो जाता है, जिंदगी का पहिया को घूमना शुरू हो जाता है, हरारत आ जाती है। ऐसे सारी चीजें मामलात होना शुरू होते हैं कि जैसे मालूम भी नहीं होता कि पीछे रात थी और हर चीज जामे साकित थी और हर चीज जो है वो खामोश थी, सो रही थी। कितना ऑपोजिट मामला हो जाता है। तो आज इससे मुझे और आपको पहला उसूल तो ये मिलता है कि सूरज से सबक सीखकर अल्लाह पे तवक्कुल करना है।
हमारे जो अंदर ये अल्लाह की वही इलाही की किरणें आ रही हैं, इनको अगर हम समेटेंगे, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करके इसकी किरणें दूसरे के ऊपर मुनक्किस करेंगे, तो क्या वजह है कि दूसरे के दिल इससे मुनव्वर ना हो। अल्लाह की जात पे तवक्कुल करके सूरज अपनी किरणें फेंकता है, हर चीज यहाँ होती है कि नहीं होती, वो रोजाना आता है, अल्लाह की मुकम्मल अताअत करता है। वो ये नहीं कहता बस मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जल जल के भुन भुन के मैं मेरे से अपनी जाया जाता, आज मैंने क्या करना है जाके, आज तो बादल ही बादल है, मेरी रोशनी कहाँ उस तरह से पहुंचेगी, आज तो गिरन मुझे लगना है, मैंने नहीं जाना। वो फिर भी जाता है मुकम्मल अताअत करता है, कोई बहाना नहीं करता मैं थका हुआ हूँ, मैं तो मेरी तो रोशनी आज इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, फैलेगी नहीं, वो फिर भी जाता है, रोजाना जाता है, बिला नागा जाता है, और क्या करता है, तने तन्हा जाता है। वो ये नहीं कहता मेरे साथ फलां को भी भेजो, मेरे साथ फलां है, मैं अकेले जाके कैसे काम करूंगा। उसके बाद जितनी रोशनी जितना नूर है वो सारे का सारा जाके डालता है, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करके अपना काम करता है, और बाकी काम अल्लाह का है, अल्लाह सारा मामला करना शुरू हो जाता है। 7 रोशनियां निकलती हैं सूरज में से, क्या हमें हर चीज 7 रोशनियों की तरह नजर आती है या हर चीज पीली नजर आती है? जो चीज वो रोशनी जज्ब करती है वो सारी जज्ब करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है वो कलर हमें नजर आना शुरू हो जाता है। ये अल्लाह का काम है। सूरज का काम क्या था? चमकना, रोशनी देना। किसने नीला नजर आना है, किसने पीला नजर आना है, किसने लाल नजर आना है, किसने सब्ज नजर आना है। जो चीज सब्ज रंग की रोशनी को रिजेक्ट करेगी वो सब्ज नजर आएगी। ये अल्लाह का काम है कि तुम्हें अब उसने कैसा बनाना है। तो लिहाजा सूरज से सबक सीखना है, तने तन्हा आता है, कोई किसी की हेल्प नहीं मांगता। अगला काम ये करता है कि जो रास्ता अल्लाह ने उसको मुकर्रर कर दिया है वो उसी रास्ते पर आता है। मैंने आपको जब मलका सबा का पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मलका सबा के दौर में सबा की जो कौम थी उन्होंने ये किया हुआ था कि अपने टेम्पल में निशेस बनाई हुई थी, जैसे वो बनाते हैं ना ताकें बनाई हुई थी, और हर ताक जो है उनकी एक अलग एंगल पर थी, और 365 ताकें थी, और हर रोज वो एक अलग ताक में वो रुख करके इबादत करते थे, क्योंकि वो सूरज को पूजते थे। तो जिस एंगल से सूरज निकलता था, आज अल्लाह ने सूरज के लिए जो एंगल दिया है वो हर साल उसी एंगल से निकलेगा। कल जो एंगल होगा उसका हर साल वो उसी एंगल से निकलेगा, परसों जो एंगल होगा वो हर साल उसी एंगल से निकलेगा। और कौम सबा ने अपने 360 या 365 एंगल्स बनाए हुए थे, और हर रोज वो दूसरी तरफ रुख करके इबादत किया करते थे, क्योंकि वो सूरज को पूजते थे। अल्लाह का जो रास्ता सूरज के लिए मुकर्रर किया गया वो उसी रास्ते से आता है, वो रास्ता तब्दील नहीं करता, वो अपनी मर्जी से दूसरे रास्ते से नहीं आता। और कुल क़यामत में जब अल्लाह उसको हुक्म देंगे दूसरे रास्ते की तरफ, तो मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। अल्लाह ने जो रास्ता मुकर्रर कर दिया उसी पर आता है, और ये पूरा उसके नज़्म ज़ब्त का अंदाज और तरीका और रवैया नहीं तो और क्या है। फिर सारा दिन चमकता है, सुबह से शाम तक चमकता है, मुस्तकिल मिजाजी से अपना काम किए चला जा रहा है ना। वो एक खित्ते में सूरज की जहां उसकी किरणें पड़ती है, तुलू होता है, उस जगह जहां तक उसका शाम तक रहती है वो वहां की चीजों को आया करता है। उसके बाद वो अगला वो जमीन घूमती रहती है, वो अगली चीजों को आया करता चला जाता है। जमीन घूमती जाती है, वो अगले पोर्शन को आया करता जाता है। गोया आहिस्ता 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 कुर्रे अर्ज को पूरी रोशनी पहुंच जाता है। इस कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठो और सारी दुनिया पर फैल जाओ। मुझे और आपको भी अल्लाह का यही हुक्म है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पहले बल्लिग मा उन्ज़िला, पहले क्या कहा गया? अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने क़राबतदारों को हुक्म दो। फिर कहा बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास आया है। छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, गुलाम हो, आका हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दुश्मन है, पहुंचाओ अल्लाह का काम, अल्लाह के अहकामात पहुंचाओ, आगे तक पहुंचाओ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसी अंदाज में
اس کرنوں کو جو ہے وہ پہنچانے کا کام کیا تھا. سراجن منیرہ کا صبح سے لے کے شام تک تنے تنہا پیدل بھی گئے, حتیٰ کہ اگر مکہ کے خطے میں انکار کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ طائف چلے گئے. تنہا پیدل بھی گئے, سواری پر بھی گئے. پیدل جا سکتے ہو پیدل جاؤ, ساتھی ہے ساتھیوں کو لے جاؤ, سوار ہے سواری پہ لے جاؤ, تم جاؤ ضرور اور جا کے اس کو دین کے پھیلانے کا کام انجام دینا ہے, اس کو کرتے رہنا ہے اور تھکاوٹوں کو نہیں دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھی کیا شام کو بھی کیا. کیسے کیا تھا حضرت بلال حبشی کو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپ کر تبلیغ کر رہے تھے, وہ 3 سال دار ارقم میں جب چھپ کر تبلیغ کی, تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور ایک غلام ہے وہ چکی پہ آٹا پیس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو غلام تھے وہ ایسے تھے کہ ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی تھی, سارا دن مالک کی اطاعت کرتے تھے اور ساری رات چکی پسواتا تھا حضرت بلال حبشی کا غلام آقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, حضرت بلال کے پاس, اور جا کے ان سے کہا کہ دیکھا جب بڑی بری حالت ہے تو آپ نے کہا کہ تم دن میں کر لینا. اس نے بولا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں دن میں کیسے کر سکتا ہوں, میرے آقا نے تو مجھے, مالک نے مجھے تو چھوڑنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہا, بلال حبشی کو یہ کہا, اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو, تم سو جاؤ, میں تمہاری جگہ آٹا پیس دیتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹا پیستے رہے, رات جتنا ٹائم لگا انہوں نے آٹا پیسا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیس کے چلے گئے. اگلے دن پھر آئے, پھر وہی آٹا پیس رہا تھا کیونکہ وہ تو روز یہ کام لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ یہی کہا, ان کو کہا کہ آپ ایسا کرے سو جائیں, آپ دن بھر میں جو اتنا تھک جاتے ہیں میں آپ کی جگہ آٹا پیس دیتا ہوں. پھر یہی کیا, کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن ایسے کرتے رہے. تو حضرت بلال نے پوچھا کہ بھائی آپ ہیں کون, کیا وجہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ تو کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, آپ کس وجہ سے میرے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے ساری رات چکی پیستے ہیں, کہ میں آپ کا کون لگتا ہوں, کیوں آپ آتے ہیں, آپ ہیں کون؟ تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک شخص آیا ہے مکہ میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہاں وہی جس کا نام محمد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں. یہ ہے وہ اخلاق, یہ تھا وہ طریقہ. کیا دن بھر بھی تبلیغ ہو رہی ہے اور رات بھر بھی اس کا کام کر رہے ہیں, غلام کا کام کر رہے ہیں. اور ایسے غلاموں کے ساتھ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دکھائی, دن کو بھی رات کو بھی, چلتے تو ایک دن وہ امیہ بن خلف کے ساتھ تھا, اس کا ان کے پیچھے چل رہا تھا. تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک غلام کو خوب مار رہا ہے, خوب پٹائی کر رہے ہیں. کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا. تو وہ حضرت بلال حبشی دیکھے جائیں کہ یہ اتنی پٹائی ہو رہی ہے اور یہ پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے دین اسلام, کہتا نہیں میں نے جو اسلام قبول کر لیا میں نے اسی پہ چلنا ہے, اسی پر رہنا ہے, احاد کرتے. تو وہ کہنے لگے یقیناً اس دین میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی. پھر ان کو سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے واقعات دماغ میں آئے اور اس کی وجہ سے ایسے ایمان قبول کرتے ہیں, ایسا تقوی اللہ کا دل میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہمارا تقوی اللہ کو چاہیے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ جب مومن کے اندر اخلاص ہوتا ہے, جب مومن کی صبح و شام جو ہے وہ اللہ کے دین کی عکاس ہوتی ہے. کان خلقہ القرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اعلیٰ ترین درجے پڑھتے. مجھے اور آپ کو اپنا اخلاق ایسا بنانا ہے, کچھ مرضی ہو جائے اپنے اوپر برداشت کرنا ہے, دوسرے کو میرے سے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے, دوسرے کی کوئی کمی کوتاہی کو بھی میں اگنور کر دوں, بالکل نظر انداز کر دوں. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب برائی کو بھلائی سے دفع کریں گے تو وہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست نہ بنے تو ہمارا نام بدل دے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا دعویٰ ہے, برائی کو بھلائی سے درگزر کرو, کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. تو وہ لگاتار سورج اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے, پوری حرارت بھی دے رہا ہے, توانائی بھی دے رہا ہے, فصلیں بھی وہ پکاتا ہے, اور ساتھ جو ہے اس کی شعاعیں جراثیم کشی ہوتی ہیں, اور ساتھ اس کی ایسی ریز ہوتی ہیں جو جسم پہ پڑتی ہیں تو وائٹامن ڈی بناتی ہے, انسان کے اپنے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرنی ہے,
اپنے عمل کے ذریعے سے حرارت پیدا کرنی ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کے لیے حرارت کا سبب بننا ہے، پھر لوگوں کو اس سے توانائی پہنچانی ہے، قرآن اور حدیث سے توانائی کا معاملہ کرنا ہے، پھر ہماری ایسے اعمال صالحہ کرنے ہیں کہ ہماری آخرت کی کھیتی اور فصلیں جو ہے وہ تیار ہوتی چلی جائیں۔ اس کے علاوہ جراثیم کش ہوتی ہے، سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ مومن کیا کرے گا؟ جراثیم ختم کرے گا، اس معاشرے کے اپنے اندر کے جراثیم اور ہمارے جتنے ہمارے گھر کے اندر جراثیم پھیلے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے معاشرے کے گند کو نکالنے کا کام کرنا ہے، صفائی کا کام کرنا ہے، اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا۔ اور اگلا کام وائٹامن ڈی پرووائڈ کرتی ہے آپ کی باڈی میں، تو لہٰذا مومن نے اپنی ذات سے خدمت خلق کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے مفید بننا ہے۔ جب اس خلوص، اس اخلاص، اس طریقے سے، اس ثابت قدمی سے، اس اطاعت اور اس نظم و ضبط سے اللہ کی دین کے معاملات اور اشاعت اور تبلیغ کا کام مومن انجام دے گا، تو پھر وہی چینجز آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے اندر ادھر آئے تھے۔ وہ کہاں عرب اور کہاں ان کے حالات تھے، سب سے زیادہ پسماندگی کا شکار وہ لوگ تھے، اور کہاں جاتے ہیں؟ پورا عرب، حجاز کی سرزمین، یمن، شام، ایران، روم فتح ہوتے ہیں، اسپین تک جاتے ہیں، اور پھر فرانس تک، فارس تک جاتے ہیں، سب جگہوں کو فتح کرتے ہیں۔ یہ وہی مسلمان تھے نا جنہوں نے قرآن کو پکڑا تھا اور پھر کہاں چلے گئے تھے۔ ایسے کام کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم بھی آگے کہاں سے کہاں جائیں گے۔ چاند بدلی، اگلی چیز کو لے لیجئے، چاند۔ یہ چاند ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ اندھیرے میں آتا ہے، اندھیرے میں آتا ہے، اس کے اپنا کوئی نور نہیں ہوتا۔ یہ اپنا نور بھی کہاں سے لیتا ہے؟ سورج کی روشنی سے مستعار ادھار لیتا ہے، اندھیرے میں نکلتا ہے، باریک سا بھی ہوتا ہے نا، کل ارجون القدیم، سوکھی سی کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند جو پہلی کا چاند ہوتا ہے وہ بھی نکل کر آتا ہے، آہستہ 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 جب نور اس کا بڑھتا جاتا ہے وہ چاند 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آتا ہے۔ پہلی کا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو یہ نہیں کہتا میں کہاں اتنی روشنی دے سکوں گا، اتنے اندھیرے میں میری کسی کو کیا روشنی نظر آنی ہے، میں جا کے کیا کروں گا؟ نہیں، وہ اندھیرے میں آتا ہے، پہلی شاخ کا ہوتا ہے پھر بھی آتا ہے، اور 14ویں کا ہوتا ہے تب بھی آتا ہے، لیکن اسی راستے سے آتا ہے جس راستے سے اللہ نے حکم دیا، اسی وقت آتا ہے، روزانہ آتا ہے، تنہا آتا ہے، جتنی روشنی اس کے پاس سورج سے لی ہوتی ہے وہ ساری منعکس کرتا جاتا ہے۔ اور کیا پتا کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر اسی اندھیری چاندنی کی روشنی میں اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لے، ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم آتا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کمزور ہوں، مجھے تو بولنا نہیں آتا، میں کیسے اپنی بات آگے بتاؤں گا، میں کیسے کروں گا، بیمار ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، طاقتور ہوں، تندرست ہوں، 14ویں کے چاند کی طرح ہوں، صحت مند، پھر بھی جاؤں گا، کمزور ہوں پھر بھی دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ کروں گا۔ کون سا بھولا بھٹکا مسافر جو ہے، شاید وہ میرے لیے آخرت میں نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ میں نے آپ کو مثال بتائی تھی، وہ زیادہ نہیں بتا سکتی، اس کو اتنا علم نہیں تھا، اس نے میٹس جمع کرنی شروع کر دی، میٹس کو جو ہی قرآن کی حدیث کی بات بتا دی، کوئی طہارت کے طریقے، وضو کے طریقے سکھا دی، نماز سکھا دی، کلمے نہیں آتے سکھا دیں، دین کی بیسک عقائد ان کے اندر راسخ کریں، اللہ کا تقوی ہی تو پیدا کرنا ہے، جب وہ آ جائے تو ساری کی ساری چیزوں کا سدھار خود بخود آ جاتا ہے۔ جتنا علم آتا ہے اس کو آگے دینا ہے، چاند کی سے سبق سیکھنا ہے، سورج سے سبق سیکھنا ہے، زیادہ روشنی ہے زیادہ کریں، کم ہے کم کریں، لیکن چاند بن جائے، سورج بن جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا نور اللہ کی امانت ہے، جب وہ اللہ کے نور کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے دیے چلے جا رہے ہیں، تو میرے آپ کے پاس جو اللہ کا نور آئے گا، کیا میرے اور آپ کی پاس یہ اللہ کی امانت نہیں ہوگا؟
ہم تو اشرف مخلوقات ہیں. اس نور کو ہم نے کیوں اللہ کی جو بندوں کی طرف پہنچانے کا معاملہ نہیں کرنا؟ سورج اور چاند اپنا اپنا نور پر پھیلا رہے ہیں تو پھر بندوں نے بھی اپنا نور جو اللہ کی آیات کی، قرآن کی آیات کی شکل میں مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کو آگے پہنچانے کا معاملہ کرنا. ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ چاندنی میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے. چاندنی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا، 14ویں کا چاند آتا ہے. ہم تو کراچی میں نہیں رہتے، یہ چیز کراچی میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جو سمندر کی موجیں ہیں اس میں تلاطم آتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے آگے چاند کی تاریخیں آتی ہیں، ساتھ پانی آگے آتا جاتا ہے، لہریں اونچی ہوتی چلی جاتی ہیں. میڈیکل سائنس میں یہ چیز بہت دیکھنے کو ملی ہے. صرف اور صرف سمندر کے پانی کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے انسانی جسم کے پانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بلڈ پریشر کے اور ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ جو ہے نا، چاند کی 14ویں تاریخوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ 18ویں تاریخ تک کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتر جاتا ہے. وہ اتنی مد و جزر، وہ جو تلاطم آتا ہے، وہ کتنا زبردست شعر ہے نا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. آج ہمیں اپنے اندر وہ اضطراب پیدا کرنا ہے. ہمارے اندر وہ تلاطم آنا چاہیے جو لوگوں کے اندر کو جھنجھوڑ دے. یقین مانیے یہ صرف اخلاص سے آتا ہے. عمل جب انسان کے اندر ہوگا اور ان معاملات پر عمل ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی یہ چیز آپ کے اندر پیدا کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی مثال دیتے ہیں، وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا. آسمان کی قسم کھائی اور پھر اس کو بنانے والے کی قسم کھائی. جو وہ تو ہم نے کر لیا نا، دن کی تو ہم کر چکے، رات کی بھی ہم کر چکے. دن اور رات بالکل اپنی اپنی حرکت آتی ہے اور بالکل اپوزٹ سارے کے سارے وہ معاملات کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کے اور اس کی جس نے اس کو بنایا. آسمان کیا کرتا ہے؟ آسمان بہت بلند ہوتا ہے، بڑی رفت ہے اس کے اندر، بڑی وسعت بھی ہے. کتنا بلند ہے نا، اور بہت وسیع بھی ہے. یہ دو کام ہے اس کے اندر. آسمان کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا. جب سورج آتا ہے تو اس کو نیلا کر دیتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو اس کو کالا کر دیتا ہے. آسمان کا اپنا تو کوئی رنگ نہیں ہے نا. رات کی قسم کھائی کہ وہ چھا جاتی ہے، ہر چیز پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے، پستی ذلت بدحالی اور اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. وہ مثال میں آپ کو بارہا سمجھا چکی ہوں، اس لیے اس کو میں نے دن اور رات کی آپ کو نہیں سمجھائی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے آسمان سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے. بہت بلند ہے، بہت وسعت ہے، وہ خود نہیں چمک سکتا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، چمکنے والی چیزوں کو اپنی سپیس پرووائڈ کرتا ہے نا، اپنی وسعت عطا کرتا ہے. جو لوگ اتنی استطاعت نہیں پاتے کہ وہ بول سکے، جن لوگوں کو اتنا نہیں علم یا جن لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، ان کو اقتدار دیا ہے، ان کو عہدہ طاقت دی ہے، تو اپنی ان وسعتوں کو، ان بلندیوں کو دین کے لیے استعمال کریں، ان چمکنے والی چیزوں کے لیے استعمال کریں. آپ کو گھر وسیع دیا ہے، آپ کو گاڑیاں دی ہیں، آپ کو پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، آپ ان کو وسیع اپنی اس وسعت کو ان چمکنے والی چیزوں کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کر کے کر دیں. آپ ایکولی اس کا اجر پائیں گے. وہ جو آسمان اپنی وسعتوں کو کس کو عطا دے رہا ہے، سورج کو دے رہا ہے، چاند کو دے رہا ہے نا، تاروں کو دے رہا ہے. ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا اپنا نور پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. تو لہذا اگلا کام آسمان کیا کرتا ہے، بارش برساتا ہے. بارش برساتا ہے. تو کیا خیال ہے، قرآن کے علم کی بارش جب ہم لوگوں پر برسائیں گے تو کیا لوگوں کے دل نرم نہیں ہوں گے؟ جب بارش برستی ہے، مٹی نرم ہوتی ہے اور فصلیں لہلہا کے نکل آتی ہیں. کیسے فصلیں لہلہا کے نکلتی ہیں؟ قرآن کے علم کی بارش برسے گی، وہ سورج چاند اپنے اپنے کام کریں گے، اس علم کو برسائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں کی زمین نرم نہیں ہوگی، اس میں سے اعمال صالحہ کی کھیتیاں نہیں پھوٹیں گی. آسمان بنے،
आसमान बनकर अपनी वुसअतें लोगों को दे, चमकने वाली चीजों को दे। अगर खुद नहीं सूरज बन सकते, खुद चांद नहीं बन सकते। इसके अलावा एक और चीज भी है कि बरसाता है बारिश, तो क्या हर बारिश बरसने से लहलहाती की खेतियां उगाती हैं? नहीं आती, हल्की बारिश से आती है। और वो बारिश हल्की भी होगी तो कई दफा ऐसे होता है बारिश बरस जाती है लेकिन ना कोई पौधा उगता है ना कुछ होता है, वहां से पानी बह के आगे चला जाता है, बंजर जमीन होती है। तो तवक्कुल अल्लाह पे रखना है, अल्लाह पे तवक्कुल करके बारिश को बरसाने का काम करना है। आहिस्ता 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 पड़ने वाली बारिश बड़ी मुफीद होती है और इंशाअल्लाह लहलहाती भी खेतियां जरूर पैदा करने वाली हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही मामला किया था। तकालीफ भी उठाई, उनको मारा पीटा भी गया, उनकी जो है उनको निकाला भी गया, उनके ऊपर इल्जाम तराशी भी की गई, उनके मुख्तलिफ नाम भी रखे गए, उनको गलाजतें भी डाली गई, उनको जान के हमले भी हुए, कत्ल के उनके जो है वो साजिशें भी हुई, हर चीज हुई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज से डरे नहीं, साबित कदमी से अपना काम करते चले गए। हमने भी अपना काम करते चले जाना है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, सब से सबक लेना है, आसमान से सबक लेना है। और इस तरह आज अहले इल्म लोग अगर ऐसे करेंगे, कुर्बानियां भी देंगे, अल्लाह पर तवक्कुल करके चलेंगे तो जरूर हमारी जिंदगियों के अंधेरे छटेंगे, हमारे दिन रोशन होंगे, हमारी कौम के मुस्तकबिल अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ जरूर आएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये वतन, याद रखिएगा, मुझे और आपको अमानत दिया था। इस अमानत का ख्याल हमने रखना है। ये एक मौजज़ाती तौर पर एक मौजज़ा है जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता किया था। मुझे और आपको इंडिविजुअली हर किसी को अपनी अपनी सतह पर दीन को फैलाने का मामला करके चलना है। सूरज से सबक लेना है, चांद से सबक लेना है, अंधेरों को उजालों में बदलने का मामला करना है और आसमान और जमीन का मामला करके जो है हमने इससे सबक सीखकर अपने आप को दीन को फैलाने का बंदोबस्त करना है। अल्लाह फरमाता है वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स की कसम भी खाई और उसकी जिसने उसको बनाया और उसमें फिस्क और फजूर को इल्हाम कर दिया। फिस्क और फजूर तो जाहिर है बादू शैतान का रास्ता, उस पर इतनी बात नहीं करूंगी, लेकिन तकवा, हाँ तकवा को अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला है। आज हमारा बेसिक टॉपिक जो है वो तकवा और तज़किया नफ्स पर होगा इंशाअल्लाह। तो अब हम अपने उस पर आते हैं। अल्लाह ने जो तकवा हमारे अंदर डाला, अल्लाह फरमाता है इल्हाम किया है मैंने, ये इल्हाम तुम्हारे अंदर वदियत कर दी है ये चीज। तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं किसी की मोहब्बत में उसकी नाराजगी से बचा जाए, किसी की इतनी मोहब्बत आ जाए कि उस मोहब्बत की वजह से उसकी नाराजगी से बचने का मामला तकवा कहलाता है। तो अल्लाह का तकवा क्या है कि अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि वही बात कि इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, इतनी ज्यादा इत्तकुल्लाह करो कि हक्का तुकातिही पे पहुंच जाओ। गोया इतनी मोहब्बत हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर भारी हो जाए और वो ऐसी हो जाए कि अल्लाह की नाराजगी का डर, अल्लाह के अजाब का डर, अल्लाह के आगे खड़े होने का डर, अल्लाह के सवालों जवाब का डर, अल्लाह की जहन्नुम का डर तमाम डरों पर हावी हो जाए। तो आप उसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत में इन डरों को अपने ऊपर इतना हावी कर ले कि जिसकी वजह से आप गुनाहों से बचना शुरू कर दें। ऐसी कैफियत को कहते हैं तकवा। अल्लाह हमारे अंदर तकवा फुंडेल दे। किसी भी माशरे में तकवा कैसे आता है, कैसे कोई तकवा को अपने अंदर लेकर आए? देखिए वो जमाना था जब ऐसे ऐसे तकवा के मामलात मिलते थे। हजरत उमर का दौर है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग थी, उनके अंदर ऐसा तकवा आया कि हजरत उमर अपने दौर में रात को गश्त कर रहे थे,
और उन्होंने सुना कि एक औरत है वो कह रही है अपनी बेटी से कि इसका दूध में पानी मिला लो। तो वो आगे से बेटी कहने लगी नहीं नहीं, हजरत उमर ने मना किया है, उनको पता चल गया तो वो नाराज होंगे, ये तो गुनाह है। तो आगे से कहने लगी माँ उमर को क्या पता चलेगा, वो कहाँ से यहाँ पर है, कर डाल लो पानी। तो उसने बोला बेटी ने उमर को पता नहीं चलेगा लेकिन अल्लाह को तो पता चलेगा ना, अल्लाह तो देख रहा है ना। ये वो तकवा था जिसकी बदौलत हजरत उमर एकदम से खटक गए और उस लड़की को फिर उन्होंने अपनी बहू बनाया। ये वो तकवा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया आता है, बड़ा उनको सबक मिला करता था। जब वो बच्चे थे उनके उस्ताद साहब उन्हें बहुत सबक दिया करते थे। वो बड़ा लोग जो लड़के थे आपस के बड़े नाराज होते थे और जलते थे कि उस्ताद साहब इसको इतना ज्यादा सबक देते और हमें इतना कम देते और हमसे इतना आगे निकल गया। एक दिन उन्होंने उस्ताद साहब को शिकायत कर दी कि उस्ताद साहब आप इसको इतना ज्यादा सबक देते हैं, इतना आपने इसको आगे कर दिया और हम पीछे रह गए। उस्ताद साहब ने कहा चलो ऐसा करो, ये मुर्गी ले लो, ये सब एक मुर्गी जो है ना ले जाओ, घर ले जाओ और जाओ और कल आना और इसको ज़िबा करके आना, और तुम लोगों ने इस मुर्गी को वहां ज़िबा करना है जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, और फिर कल आना। अगले दिन सारे बच्चे आ गए और अपनी अपनी मुर्गी ज़िबा करके आ गए। हजरत और शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्गी हाथ में उठाए हुए आ गए। अभी वो बच्चे ही हैं। वो कहने लगे कि तुमने कहाँ ज़िबा किया, किसी ने दरख्त के पीछे, किसी ने पत्थर के नीचे बैठ के, किसी ने कहा जहाँ कोई छुप सकता था उसने वहां पे मुर्गी को ज़िबा कर लिया। और अब्दुल कादिर जिलानी को पूछा उस्ताद साहब ने तुम्हें कोई जगह नहीं मिली जहां पर मुर्गी को ऐसे उठा के लेके आ गए? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं जिधर भी ज़िबा करने बैठता था मुझे लगता था कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उन्होंने ये कहा बच्चों को तुम्हें समझ में आई कि मैं इसको क्यों सबक ज्यादा देता हूँ? ये है वो वजह तकवा की जिसकी वजह से देख लो बच्चे है ना, सब बच्चों के अंदर हम डालते हैं डॉगी आ जाएगा, बच्चों के अंदर हम डालते हैं जिन बाबा आ जाएगा, है ना। हम उनको इन चीजों से डराते हैं और नतीजतन वो बच्चे जो है वो कहां से बहादुर बनेंगे। हम अल्लाह से तो डराते ही नहीं होते। हम नहीं कहते कि अल्लाह से डरो बेटा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह मियाँ को नाराज नहीं करना। देखो आपने हम क्या करते हैं, हम कोई हमारी बात ऐसी नहीं होती, बच्चे के अंदर हमेशा इन बातों को इनग्रेन किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। कोई काम अच्छा हो जाए, हाँ अल्लाह मियाँ ने खुश होकर आपको इनाम दिया है। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई बीमारी आ जाए, तकलीफ तो क्या कहना है बेटा, आपने जो है नमाज नहीं ना पढ़ी थी, आपने देर से पढ़ी थी ना, तो अल्लाह मियाँ ने आपसे नाराज हो गए हैं। फिर कोई और उसको बीमारी आ गई है तो उसको बताना है आप अल्लाह ताला इस तरह से आपके गुनाह झाड़ रहे हैं, अल्लाह तो आपसे इतना प्यार करते हैं। तो इस तरह वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से प्यार करेगा। हम अल्लाह की बात ही नहीं करते और हम बता देते हैं डॉगी और जिन और पुलिस वाला आएगा और वो उठा के ले जाएगा, हम बहू आ जाएगा, इस किस्म की बातें करते हैं। वो बच्चा नतीजतन डरपोक बन जाता है। अंधेरे से डरता है। बच्चों को कौन है झूठ बोल रहा है तो अल्लाह मियाँ देख रहे, अल्लाह मियाँ इस जबान को जला देते हैं, फिर अल्लाह मियाँ नाराज हो जाते हैं। और फिर अगर उससे कोई गलत बात हो गई, वो फिसल गया, वो गिर गया, उससे कुछ या चोट लग गई, देखा हमने वो झूठ बोला था ना, अल्लाह मियाँ ने आपको सजा दे दी है। हमें बच्चों को ऐसी चीजें लानी है। ये तरीके हैं बच्चे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को डालने के, और ज्यादातर कोशिश ये करें कि अल्लाह से प्यार डालें। अल्लाह मियाँ तो ऐसे करते हैं, अल्लाह मियाँ ने इसका आपको इनाम दिया है, अल्लाह मियाँ इस बात पे खुश हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ इस चीज के साथ ऐसा करते हैं, तो देखो फलां के साथ हुआ था, उसको कितना अच्छा हुआ, अल्लाह मियाँ उससे बहुत खुश है। इस तरह से बातें करके हमें बच्चों के दिलों में तकवा को लेकर आना है। और इंशाअल्लाह जब हम ऐसे करेंगे तो वो जब तक अल्लाह की मारिफत हमारे अंदर नहीं आती ना, अल्लाह का तकवा नहीं आ सकता। ये बात याद रखिएगा। आज हमारे अंदर क्यों नहीं अल्लाह का तकवा आता? क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह की मारिफत नहीं है, अल्लाह की पहचान ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको अल्लाह की पहचान की बताई है। इससे इंसान अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की सुन्नत को पहचानता है, अल्लाह की मखलूक को पहचानता है। अल्लाह की मखलूक बच्चों को दिखाएं तो बताएंगे देखो अल्लाह ने क्या चीज बनाई है। वो नेशनल ज्योग्राफिक बैठे, कोई एनिमल प्लैनेट, कोई चीज आप देखें,
कोई रास्ते में कोई चीजें अच्छी खूबसूरत देखें, अल्लाह से उसको मुंसलिक करें, अल्लाह से जोड़ें और अल्लाह की सिफात का तस्करे करें। अल्लाह की सिफात आपके मुंह से निकलेगी तो बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद आती चली जाएगी। और यकीन याद रखिएगा इस बात को कि जब तक अल्लाह की मारिफत नहीं होगी, अल्लाह का तकवा किसी के अंदर नहीं आ सकता। आज मैं और आप कभी भी हम सांप को नहीं पकड़ेंगे, रस्सी को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सांप काट लेगा और रस्सी नहीं काटेगा। बच्चे को इल्म ही नहीं है, वो सांप को भी पकड़ेगा, रस्सी को भी पकड़ेगा। उसके लिए तो दोनों लंबी सी लटकने वाली दो चीजें हैं। तो इल्म मारिफत जब आती है तो ही पहचान आती है, पहचान आती है तो अल्लाह का तकवा खुद ब खुद आता है। तो लिहाजा अल्लाह की पहचान के तरीके मैंने आपको बताए, किस तरह अल्लाह की पहचान मुझे और आपको लेकर आना है। ये कोई टीका, ये कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन की कोई डोज नहीं है कि हम लगा देंगे और हम कहेंगे कि हमारे अंदर तकवा आ जाए। ये ग्रेजुअली आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है। आंखें खोली रखें, इबरत की आंखों को देखें, सोचें ये मामलात हो रहे हैं, ये क्यों ऐसे हुआ, अल्लाह की सुन्नत क्या है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे होता है। मोमिन अपनी पूरी बसीरत की आंखों से देखता है और फिर अपने सारे मामलात को लेकर चलता है, अल्लाह की सिफात को लेके चलता है और अपने तकवा को बढ़ाता चला जाता है। अल्लाह हमारे अंदर अपने तकवा को उंडेल दे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या फरमाता है? फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, यकीनन श्योर फलाह पा गया। अफ़लह फलाह पा गया। कौन फलाह पा गया? मन वो शख्स, ज़क्काहा जिसने तज़किया किया, पाक किया किसको? हाँ, किसको? नफ्स को। नफ्स की बात हो रही है ना, तो गोया यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया कर लिया। ये मैं नहीं कह रही, ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन कह रहा है, अहकमुल हाकिमीन कह रहा है। और वो ऐसी भी बात नहीं कर रहा, यकीनन श्योर शॉर्ट बात की जा रही है। ये हो कर ही रहना है। जो शख्स भी ये काम करेगा, अपने नफ्स का तज़किया का मामला करेगा, वो फलाह पा जाएगा। ये होना ही होना है, ये हतमी बात है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और यकीनन नामुराद हो गया वो जिसने अपने नफ्स को दबा दिया, यानी नफ्स की ख्वाहिशात को उठा लिया और उसके तकवा को दबा दिया और फिस्को फजूर को ऊपर कर लिया। तो यानी कि असल में नफ्स को अंदर से उठाने वाली चीज क्या थी? तकवा को उभारना था। वेरी गुड। अपने नफ्स के अंदर से उठाने वाली चीज तो तकवा थी, उसी को बुलंद करना था ना, तभी तो हम आसमान की रिफतों और बुलंदियों को पहुंचेंगे ना। तो जिसने उस तकवा को ही दबा दिया वो क्या है? ख़ाबा, नामुराद हो गया, रुस्वा ज़लील ख्वार हो गया वो जिसने उस तकवा को दबा दिया। नफ्स के तज़किये में फलाह का नुस्खा दिया जा रहा है। तो गोया तज़किया नफ्स वो मामला है जो यकीनन हमारी फलाह का मामला है। अल्लाह ने कह दिया है, हम नहीं कह रहे। तज़किया नफ्स किसको कहते हैं, कैसे किया जाता है ये तज़किया नफ्स? पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। नफ्स जो है ना, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आप ये तज़किया जो है ना, ये दो तरह का होता है, ठीक है? एक होता है ज़ाहिरी तज़किया और एक होता है बातिनी तज़किया। ज़ाहिरी तज़किया है जो कि ज़ाहिरन हमें नजर आ रहा है, देखने से हमें मालूम हो रहा है कि ये पाकीज़गी हो रही है। बेसिकली ज़काया का रूट वर्ड, इसका तज़किये का रूट वर्ड है ज़ा काफ और या। ज़काया कहते हैं पाक करने को, नशो नुमा करने को, बढ़ाने को। ज़कात भी उसी से निकला है। माल को पाक किया जाता है, माल की नशोनुमा की जाती है, माल को बढ़ाया जाता है ज़कात अदा करके। तो तज़किया भी उसी से निकला है। अब ये पाक करने का मामला कैसे किया जाता है? ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर। ज़ाहिरी तौर पर पाकीज़गी क्या है? आप देखिए, ज़ाहिरी तौर पर कोई मुझे पाक नजर आ रहा है, सबसे पहले तो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। अगर किसी के अंदर पाकीज़गी है, तहारत है, तो वो क्या है? शत्रुल ईमान, ईमान का आधा हिस्सा तो उसने पा लिया।
अब ज़ाहिरी तौर पे पाकीज़गी के हवाले से सबसे पहली पाकीज़गी हमारी आती है हमारी जिस्मानी पाकीज़गी। जिस्मानी पाकीज़गी में क्या क्या चीजें हैं? तहारत करना, हर बाथरूम के बाद जब आप जाते हैं तहारत का तरीका, फिर उसके बाद बच्चों को हम सिखाते हैं जैसे फिर किस तरह अंदर जाना है, किस तरह बाहर निकलना है, फिर वुजू है, फिर गुस्ल है, फिर गुस्ले जनाबत, गुस्ले हैज वगैरह। फिर इसके अलावा जो है पानी नहीं है तो कैसे करना है? मट्टी से तयम्मुम कर ले, मट्टी से पाकीज़गी हासिल कर ले। तो ये सारे पाक होने के तरीके हैं जो हम जिस्मानी लिहाज से पाकीज़गी हासिल करते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है हमारे लिबास की पाकीज़गी। हम किसी को ज़ाहिरन देख रहे हैं, उसका लिबास हमें नजर आ रहा है, तो लिबास की पाकीज़गी कौन सी है? जिसमें हमारा लिबासुत तक़वा पर पूरा उतरता हो। लिबासुत तक़वा कौन सा था? रिवाइज कर लेते हैं। लिबासुत तक़वा वो लिबास था जो इसराफ, नमूदो नुमाइश और रिया से बरी हो, जिसमें फहाशी का उन्सर ना हो, जो ज्यादा बारीक नहीं हो, ज्यादा चुस्त नहीं हो, जो गैर कौमों से मुशाबिहत ना रखता हो, जो औरतें मर्दों की तरह का और मर्द औरतों की तरह का ना पहने, औरतें औरतों की तरह का पहने, मर्द की तरह का पहने, जो सातिर हो, सतर को ढांपने वाला हो। तो ये सारी 5 कैटेगरीज की उसकी डेफिनेशन में आती हैं। ये लिबासुत तक़वा, ये लिबास की पाकीज़गी का एहतमाम, किसी किस्म की निजासत उस पर लगी हो उसको पाक करना, उस भी इसी में शामिल है। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो आती है ज़ाहिरी पाकीज़गी के हवाले से, वो है हमारा रिस्क। हमारा रिस्क पाक होना चाहिए, है ना। हम हलाल रिस्क पर जो है वो अपने आप को परवान चढ़ाएं, अपनी औलादों को परवान चढ़ाएं। इतना रिस्क के लिए दुआएं करते हैं अल्लाह से, इतने लंबे दस्तरखान पे बिछा के रखते हैं, लेकिन ये देखा करें कि इस दस्तरखान पे कोई जो हराम करने वाला तो नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गोश्त जो हराम पे पला है वो जहन्नम ही के लायक है। एक हराम वाला खाने से 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। रिस्क की बहुत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसके लिए फरमाया था कि अल्लाह ताला पाक है और पाक ही माल को कबूल करता है। हराम रिस्क से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता। तो लिहाजा हर चीज को, हमारे रिस्क को भी पाक होना बहुत जरूरी है। और रिस्क की पाकीज़गी का तरीका जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है वो क्या है? एक तो हलाल तरीके से हासिल किया जाए और ज़कात अदा की जाए। अब हमारी आती है बातनी पाकीज़गी, ठीक है। ये तो ज़ाहिरी तौर पे चंद चीजें हैं जिनको हमने एहतमाम करना है, क्योंकि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है और हमारी फलाह का नुस्खा है। ये सारी बातें हम सबको पास होनी चाहिए, इसको बार बार पढ़ना है, इन पर अमल भी करना है इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस पर अमल पैरा भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ आपको नई बातें भी आज पता जरूर चलेंगी, क्योंकि इसके बगैर हमारी फलाह नहीं हो सकती। बातनी पाकीज़गी में क्या चीज आती है? बातनी पाकीज़गी के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला देखिए, बातिन वो चीज है जो नजर नहीं आ रही, जो छुपी हुई है। तो बातनी पाकीज़गी का जो पहला तरीका है ना, बातनी सफाई, बातनी पाकीज़गी का, वो एक तो ये है कि अपने आप को बातनी पाकीज़गी के लिए, बातनी पाकीज़गी हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने आप को कुरान और हदीस के हवाले करना है। जब तक हमें इल्म नहीं होगा ना कि ये चीज गलत है, तब तक हम अपने आप का इस्लाह नहीं कर सकते। लिहाजा उस चीज का इल्म आना बहुत जरूरी है कि ये भी गंद है, ये भी रूहानी गंद है, ये भी रूहानी गंद है। हम अपने आप को सही समझ रहे हो और पता चले वो भी रूहानी गंद ही था हमारे अंदर। हमें तुरंत इल्म हासिल करना कितना भी जरूरी है ना। तो अपने आप को इसके लिए कुरान और हदीस के हवाले करना है और अपने आप का साथ कूनू मअस सादिकीन, सच्चों का साथ बना लीजिए। अपनी कंपनीज को चेंज करना है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जिनको देख के खुदा याद आ जाए, जिनको देख कर दीन पे अहकामात पे चलना आसान हो जाए। अल्लाह का हुक्म है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों का साथ इख्तियार करो। तो पहला तरीका इसके लिए सबसे पहली क्या है? आगही होनी चाहिए, और आगही के लिए कुरान और हदीस से जुड़ना बहुत जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है और अपना साथ, अपनी कंपनी जो है वो चेंज करना जरूरी है। दूसरी बात ये
کہ اگر کوئی آپ کو کوئی دشمن، لیٹ سپوز کوئی دشمن ہے، کوئی دشمن تو عام طور سے نہیں ہوتے ہمارے، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، ہمارے عیب نکالتا ہے، کوئی بات ہمارے لیے بناتا ہے، تو اس کی بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. کسی نے ہمارے متعلق اگر کوئی بات کہی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. یہ سمجھ لینا ہے کہ پر ہوتا ہے تو پرندہ بنتا ہے، پر ہوتا ہے تو پرندہ بنتا ہے. کوئی پرندہ ایسے ہی نہیں بنا دیتا، پر ہوتا ہے یعنی کسی کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی بات نکلتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ اس اگلے بندے کا احسان مند ہو. آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ بولے. اگر وہ آپ کا عیب نکال رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج مہلت عمل موجود ہے کہ میں اپنی اس کمی کو اپنے اندر سے نکال کے اور اس کی اصلاح کر لوں، اس کا شکر گزار ہوا کریں. تو گویا کسی کے عیب نکالنے پر، یعنی آپ کے اندر سے کوئی عیب اگر نکال رہا ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا، اس کی اصلاح کا معاملہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کا شکر گزار بھی ہونا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنی ہے. دوسرے اگر کوئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کی غلطیوں کو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ساری چیزوں سے مومن سبق سیکھتا ہے. تو پھر کیا اشرف المخلوقات اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ فلاں کام کرنے سے فلاں چیز ہو گئی تو پھر دیکھو اس نے ایسے ایسے کہا تھا، اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے، میں اس بارے میں محتاط رہوں. دیکھو فلاں چیز ایسے ہوتی تھی، فلاں ایسے کرتا تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، اللہ نے دیکھو اس کے ساتھ کیسا اور وہ کس اس حالت میں پہنچا ہے اور کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے. ان کی غلطیوں سے عبرت پکڑتا ہے مومن. اگلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے عیبوں پر جو نظر رکھنی ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھنی ہے. اور اپنے عیب پر نظر رکھنے کے حوالے سے حضرت عمر کا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے جو شخص میرے عیب کا تحفہ میرے پاس لائے گا، جو شخص میرے عیب کا تحفہ میرے پاس لائے گا، میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. کوئی عیب آپ کو بتائے تو خوش ہو، ہم ناراض ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے کہا کیوں ایسے، ٹھیک ہے. حضرت عمر کا حال یہ تھا. مال کے تزکیے حوالے سے میں اس وقت آپ کو بتا، ذہن سے نکل گیا، ابھی آیا میرے ذہن میں. حضرت عمر مال کا تزکیہ کیسے کرتے تھے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان کے پاس سود خور کی طرف سے آٹا آ گیا. حضرت عمر نے حکم دیا جاؤ اس کو جا کے نہر میں دجلہ میں ڈالو. وہ دجلہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو جا کے پھینک دو. ان کا غلام جو تھا ملازم وہ جا کے دجلہ کے پانی میں اس آٹے کو پھینک آیا. ساری عمر انہوں نے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی کہ کسی مچھلی کے منہ میں اگر سود خور کے گھر کا آیا ہوا آٹا چلا گیا ہوگا تو میں وہ حرام چیز کھا لوں گا، وہ حرام چیز میرے اندر چلی جائے گی. اس قدر وہ محتاط ہوتے تھے. اور پھر تزکیے کے حوالے سے وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، چادریں آئیں، ساری چادریں ایک ایک بانٹ دی. حضرت عمر کے پاس 2 چادریں. ایک شخص اٹھا اور اس نے بولا آپ کے پاس 2 چادریں کیوں ہیں؟ آپ نے سب کو ایک ایک دی ہیں، آپ کے پاس 2 کیوں ہیں؟ ہاں وہ چپ خاموش. زیادتی تو انہوں نے نہیں کی، عدل انصاف ہی کیا تھا، سب کو ایک ایک دی تھی، اپنے پاس بھی ایک ہی رکھی تھی. فوراً بیٹا کھڑا ہوا. بیٹا کہنے لگا میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو دی ہے، یہ میری طرف سے ان کو تحفہ ہے، اس لیے ان کے پاس 2 ہیں. جی تو یہ عدل اور انصاف اور یہ طریقے اور اپنی اصلاح کے اور دوسروں کو کہتے جو میرا عیب کا تحفہ لائے گا میں اس کو کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. ہم ناراض ہی ہو جاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حضرت عمر اٹھے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ لوگ مقرر کرنا شروع ہو گئے تھے. کیا مہر، حق مہر. تو ایک عورت آپ نے اٹھے اور آپ نے حکم دیا کہ حق مہر کی ایک خاص مقرر کر دی جائے تعداد، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم بھی نہ ہو، بس یہی تعداد مقرر کر دی جائے. تو ایک عورت اٹھی اور اس نے اٹھ کے کہا آپ نے یہ بات اللہ کے حکم سے کہی ہے، قرآن پڑھ کے کہی، کیسے کہی ہے؟
تو انہوں نے کہا نہیں یہ میں نے خود ہی جائزہ لیتے ہوئے یہ بات رکھی ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کیسے اللہ کے حکم کے آگے اپنے حکم لگا سکتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم ان کو خزانہ بھی دے چکے ہو تو بھی تم ان کو واپس نہ لو. تو حق مہر میں خزانے بھی دیے جا سکتے ہیں, آپ اس کو بدل نہیں سکتے. فوراً جاتے ہیں, ممبر پر چڑھتے ہیں اور واپس اپنی بات لیتے ہیں اور کہتے ہیں عمر سے زیادہ بڑے بڑے عالم یہاں پر اور فقیہ موجود ہیں. یہ وہ طریقے ہیں. اپنے عیب پر کبھی بھی دل برداشتہ نہ ہو, غصہ نہ کرے, بلکہ ان پر نظر رکھے کہ میرے اندر یہ عیب کڑا بے لاگ محاسبہ کرے. جب ہمیں اپنے اندر کے عیب نہیں پتہ ہوتے نا تو ہمیں سب برے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بہادر شاہ ظفر کا بڑا خوبصورت آتا ہے, نہ بھی اپنی برائیوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی تو کوئی آپ کو برا نہیں لگے گا. دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھا کریں. دوسروں کو چاہے وہ کافر ہی ہو, وہ ہم سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ کیا پتا وہ کب اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, بلکہ ڈبل اجر دے اس کو. اللہ فرماتا ہے اولئک یبدل سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیں گے. ہمیں کیا پتا وہ کب ایمان لے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے اور اس کی ساری برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں. بڑوں کو بھی نہ برا کہا کریں کہ اللہ پتہ نہیں اللہ نے اس کو اتنا ٹائم دیا, اتنی زندگی دیا, پتہ نہیں وہ کتنی میرے سے زیادہ نیکیاں کر گئی ہوگی. جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر حسرت کیا کریں کہ اللہ ان کو چھوٹے ان کی تو کوئی گناہ ہی اتنے زیادہ نہیں ہے, میرے تو اتنے زیادہ گناہ ہو گئے. ہمیشہ اپنے آپ کو کم, ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے. کوئی جانور ہے اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر کہتے تھے نا کاش میں چڑیا ہوتا, کاش میں بولی بسری چڑیا ہوتی. اور جانور تو اللہ کے غلام ہوتے ہیں, جانور تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. جانور تو اپنے مالک کا بھی غلام ہوتا ہے, اس کی بھی روگردانی نہیں کرتا. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہو کہ کس طرح سے اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہیں. ہم سے تو جانور ہی اچھے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں اپنے آپ کی کمتری کا احساس ہوگا. باطنی پاکیزگی کے یہ کچھ طریقے ہیں. اس کے علاوہ اگلا باطنی پاکیزگی کا کیا طریقہ ہے کہ دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے. جس شخص کا دل دوسروں کے سے بغض اور کینے سے ببرا ہوگا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی حضرت سعد, ایک جگہ حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے, وہ ان کے لیے 3 دن جنت کی بشارت دی تھی. اور پھر جا کر جب ان کے بارے میں پوچھا اور دیکھا اور سمجھ میں یہ آیا کہ ہر روز رات کو سوتے وقت وہ اپنا کڑا بے لاگ محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض کینہ اور عداوت تو نہیں ہے. اپنے دلوں کے اندر سے کینوں کو نکالنا ہے. ایک اور کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بتایا. کیا کام؟ اگلا طریقہ یہ ہے کہ جو سینے کی بیماریوں سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نسخہ دیا ہے کہ ایام بیس کے ہر مہینے کے 3 روزے رکھو, سینے کی امراض سے چھٹکارا مل جائے گا. ایام بیس کے 13, 14 اور 15 تاریخ کے ہر مہینے کے 3 روزے آپ کے نفس کی بیماریوں کو, آپ کے دل کی سینے کی بیماریوں کو صاف کرنے کے لیے, دل کی پاکیزگی عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ حدیث میں بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اگلا طریقہ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن میرے دل کی سختی کم نہیں ہوتی, میں نے بڑی کوشش کر لی ہے, تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کی کفالت کرو. مسکین کو کھانا کھلائیں اور یتیم کی کفالت کریں. دل نرم ہوں گے, دلوں کی سختیاں اندر سے جائیں گی انشاءاللہ. پھر ایک اور اگلا طریقہ, ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی کوششیں کی ہیں مگر مجھے کوئی ایسا تعویذ یعنی بچاؤ کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کا ہاتھ تھام لیا, ہاتھ تھام کے اور پیار کا احساس دکھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ اللہم انی اعوذ بک
من شر السمع ومن شر عيني ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے، اپنی آنکھوں کی شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنی قوت اور طاقت کے شر سے. قوت اور طاقت کا شر کیا ہوتا ہے؟ ادھر عہدہ اقتدار آتا ہے، ادھر جناب فساد پھر عرض شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا طاقت عہدہ اقتدار ہمارے کہاں بس میں، ہمارا تو اقتدار گھر کے ملازمہ تک ہی چلتا ہے. صحابی نے پوچھا مولا خادم کو کتنی مرتبہ غلطی کرنے پر معاف کروں؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کرو. یہ ہے طاقت کا اختیار. جدھر طاقت چلتی ہے ادھر پیروں کے نیچے رونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم. تو اس طاقت کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل پیکیج عطا کر دیا کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے خود محفوظ رہ جاؤ گے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر عینی ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی. قوت کتنی آسان دعا ہے. اس دعا کو اپنی زبانوں پہ جاری کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ باطنی پاکیزگی عطا بھی کریں گے اور اونچے درجات بھی عطا کریں گے انشاءاللہ، اور آسانی بھی دیں گے. اب کیا چیز سمجھ میں آ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ رسوا ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا، اور وہ فلاح پا گیا جس نے اس کو فلاح جس نے اس کا تزکیہ کر لیا. اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر سے تقویٰ کو بڑھانے کی اور فسق و فجور کو دبانے والا بنا دے. اب یہ انفرادی سطح پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں ہر سطح پر اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی نگاہوں کا، اپنی زبانوں کا، اپنے اخلاق کا، اپنے رویوں کا، اپنے معاملات کا، اپنے جسم کا، اپنے لباس کا، اپنے رزق کا، اپنے مال کا، اور پورے کے پورے روحانی معاملات کا جو اندر سے تزکیے کا معاملہ ہے. انشاءاللہ حقوق العباد کے حوالے سے جب ہم اس تزکیے کو کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائیں گے. ان دعاؤں کو، ان ایام بیس کے روزوں کو اپنے لیے لازم کریں. یتیم اور مسکین کی کفالت، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہی تو ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں جو ہمیں بتائے گئے اپنے اندر کی اصلاح. اور پھر یہ کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. قرآن سے جڑنا، اس قرآن سے جڑ کر تزکیے کا معاملہ سب سے بہترین تزکیہ ہے. جب یہ ہمیں ملتا چلا جائے گا تو سارے معاملات خود بخود آہستہ آہستہ یقیناً علم اور آگہی کے ساتھ بہترین ہوتے چلے جائیں گے. اب انفرادی سطح پر جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس تزکیے کو اجتماعی سطح پر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، خود کے تزکیے کرنے ہیں، اپنے آس پاس کے تزکیے کرانے ہیں، گھر والوں کے، اولادوں کے، آہستہ آہستہ پھر معاشرے میں نکل کر سب کے تزکیے کا معاملہ کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صرف اور صرف اپنی اصلاح کر لینا ہی ضروری نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے پوچھا جائے گا کہ ہم تو کنتم خیر امت ہیں، ہمیں ہمارے لیے نہیں بنایا، صرف کس کے لیے بنایا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. کیوں بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ کام اس وقت ہوگا جب میرا اپنا تزکیہ ہو چکا ہوگا. جب میں اپنا تزکیہ کر چکی ہوں گی تو پھر آگے کے معاملات آسان ہوں گے. پھر میرے اندر وہ کیفیت ہوگی جو ایک پھل لگے ہوئے درخت کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کھڑا تو ہوتا ہے، سائے بھی دیتا ہے، لیکن جھکا ہوتا ہے. پھر عاجزی ہوگی. پھر میرے رویے میں یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک کام سیکھ کے آ گئی تو میں جا کے ٹوکنا شروع کر دوں گی. ہر وہ شخص جو چند باتیں سیکھتا ہے اور جا کے دوسروں کو ٹوکنا شروع کر دیتا ہے اور کہنا شروع کر تم فلاں تم ایسے نہیں کرو، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، یہ دین سے متنفر کرنے کا باعث ہوتا ہے. اس شخص کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، وہ تو خود تکبر کا مارا بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا دوسرے کی اصلاح کرے گا؟ وہ 4 باتیں سیکھ کے کہتا ہے میں بڑی پفنے خان ہو گئی اور میں نے بڑا سیکھ لیا اور میں اب جا کے سب کو سکھاؤں. نہیں،
یاد رکھیے گا پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو علم اور آگہی سے پورا کا پورا لے کے چلتے چلے جانا ہے اور آگے آگے بھی بڑھانا ہے، سورج چاند ستاروں کا کام بھی کرنا ہے، بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تبھی اللہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو جب پہاڑ کے اوپر نازل کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اس انسان نے اس کو اٹھا لیا. اب اٹھایا ہے کان الانسان عجولا، عجلت برسن بھی ہے، جلد باز بھی ہے، بس فٹافٹ کر لیتا ہے اور اب ہم بھگتے ہیں اس چیز کا خمیازہ. لیکن کوئی بات نہیں، طریقے ہمیں پتہ چلتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں سمجھ میں. خود کا اصلاح کرنا، خود کا جب تزکیہ ہوگا تو پھر مومن جو تزکیے میں چلتا چلا جاتا ہے وہ متقی بنتا چلا جاتا ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے. تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں بتا دیا ہے نا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. تکلیفوں کے وقتوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ صابرین، صبر کر کے چلنا. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر دے. اللہ ہمارے اندر تزکیہ نفس کے معاملات آسان فرما دیے. کچھ ٹپس، کچھ نسخے، کچھ ٹوٹکے میں نے آپ کو بتائے نفس کی اصلاح کے، تزکیے کے معاملے کے. اللہ ہمیں فلاح کے طریقے بھی سکھائے اور پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی کر دے. اگلی چیز قرآن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے. اب تمہیں نہیں باتیں سمجھ میں آتی تو دیکھ لو وہ سمود کو دیکھو. قوم سمود ایک قوم تھی جس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا اور جھٹلا دی اپنے نبی کی باتیں. اور اس نے جو اذن بعث اشقاہا، اللہ نے ایک ان کو ایک معجزاتی طور پر ایک اونٹنی عطا کی تھی. قوم سمود کا واقعہ، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے معجزہ مانگا تھا اللہ سے کہ ہمیں کوئی اونٹنی ملے، پہاڑ پھٹے، معاملہ اونٹنی ہو، بچہ جنے، پھر ہم مانیں گے تمہیں کہ تم اللہ کے نبی ہو. اور انہوں نے ایسے ہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑا، اس میں سے اونٹنی نکلی معجزاتی طور پر، بن ماں کے پیدا ہوئی، وہ نکل کے آئی اور اس نے بچہ بھی جنا اور سب نے دیکھا بھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی قدر نہ کی. کذبت، انہوں نے جھٹلا دیا. بطغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ. ایک معجزہ مانگا تھا، انہوں نے سرکشی کر کے اللہ کے نبی کی اطاعت سے روگردانی کر کے، اللہ کے احکامات سے پھر کر سرکشی کا معاملہ کر کے اس معجزے کو جھٹلا دیا تھا. آج ہمیں کون سا معجزہ ملا تھا؟ یہ ملک پاکستان اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ سے ہم نے مانگا. اللہ تو ہمیں دے گا تو یہ خطہ اور سرزمین ہمیں عطا کر، ہم اس پہ تیری دین کی مطابق زندگی گزاریں گے، ہم یہاں پہ اسلام کا نفاذ کریں گے. ہم نے یہ کہہ کے مانگا تھا. ہمارا سب کو یہ نعرہ آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے کہہ کے مانگا تھا، اللہ سے مانگا کہ اللہ تو ہمیں یہ معجزہ عطا کرے گا تو ہم یہاں پہ یہ کام کریں گے، تیرے حکم کی اطاعت کر کے چلیں گے. اللہ نے معجزاتی طور پر within decades ہمیں یہ سرزمین عطا کر دی، جبکہ پوری ہسٹری میں آپ کو ایسا نہیں کوئی سا ملک ملتا جہاں پر اللہ نے اتنی جلدی آزادی کسی قوم کو عطا کی ہو. اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اذن بعث اشقاہا، جب اٹھا ان کے اندر سے ایک بدبخت، ان میں کا ایک بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. قیدار بن سالس اس کا نام تھا. اس نے کہا، وہ بہت امیر ایلیٹ تھا اس زمانے کا، بہت بڑا، اس کی مویشی بہت تھے. اللہ کی طرف سے جب معجزے ملتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے لمیٹیشنز بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ میں نے معجزاتی طور پہ اونٹنی تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں دے دی ہے، لیکن اب کرنا یہ ہے کہ کچھ حدود اور قیود ہے جن کی تمہیں پابندی کر کے چلنی پڑے گی. یہ قیدار بن سالس اس کا نام تھا. اللہ کی طرف سے لمیٹیشنز یہ آ گئی کہ ایک دن تمہارے مویشی اونٹ پیئیں گے، پانی پیئیں گے کنویں میں سے، اور ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہوگا. اس دن تمہارے مویشی پانی نہیں پیئیں گے. مویشی ہوتے تھے یا زراعت ہوتی تھی. اب جن کے پاس نہ مویشی تھے نہ زراعت تھی ان کو تو کوئی تکلیف نہ ہوئی غریبوں کو، لیکن جو امیر تھے، ایلیٹ آف دا ٹاؤن تھے، انڈسٹریلسٹ تھے معاشرے کے، ان کو پڑ گئی مصیبت. کیونکہ
जिस दिन उनके एक दिन ان کا پیتے تھے مویشی پانی, ایک دن نہیں پیتے تھے, تو پھر کیا ہوتا تھا, آہستہ 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 ان کا دودھ خشک ہونے لگا, ان کے جانور کمزور ہونے لگے. پلس اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, یہ جو چاہے کرے جہاں مرضی کرے, تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب یہ اللہ کی طرف سے لمیٹیشن آئی تو پھر انہوں نے یہ اونٹنی ہر طرف اندر آتی پھرتی, ان کی فصلیں خراب کرتی تھی, وہ پنیریاں لگاتے وہ خراب ہو جاتی, فصلیں تباہ ہو جاتی. ان کو تو پڑ گئی مصیبت. غریبوں کو عام طور سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل معاملہ سارا امیروں کا ہی ہوتا ہے. گدی ان کی جاتی ہے, سیٹ ان کی چھینتی ہے, خدائی ان کی چھینتی ہے, تو لہٰذا ان کو پڑتی ہے مصیبت. دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے, وہ ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ کے احکامات کے آنے کے اوپر, اللہ کے نظام کے آنے کے اوپر, نفاذ اسلام کے آنے پر ان کی کہاں سے گدی رہے گی, تو لہٰذا ان کو پڑ جاتی ہے مصیبت. اس کو بھی پڑ گئی. ابن باز اشقاہا, فیضار بن ثالث اس کا نام تھا. اس نے کہا فقال لهم رسول اللہ, بس کہا واسطے ان کے رسول, اللہ کے رسول نے, ناقۃ اللہ, اونٹنی ہے اللہ کی, وسقیاہا, اور اس کا پانی پلانا. فکذبوہ, بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فعقروہا, بس اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. انہوں نے کہا تم لوگ نہیں مانتے ہو, نہیں مانو. چند لوگوں کا گروپ بنایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. سرکشی کی, اللہ کے احکامات کے ساتھ روگردانی کی, معزے کی قدر نہیں کی, معزے کو سنبھال کے رکھنا تھا, اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا تھا, انہوں نے اس کی اونچیں کاٹ دی. آج ہم نے بھی اپنی شریعت کی اونچیں ہی کاٹ دی, اور اس شریعت کو لے کے ہم اللہ کی اس طرح کی محفلوں میں جاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بتا دو زکات کیسے ادا کی جائے, خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہم فلاں چیز کیسے پڑھی جائے. وہی کسی نے میرے سے پوچھا وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ مجھے بتا دو. اس نے مطلب ایسی باتیں جو ہماری دین کی بنیادیں ہیں ہمیں وہ نہیں معلوم. آج ہم نے بھی اپنی شریعت کی کونچیں کاٹ دی, ہم نے بھی اس ملک کی قدر نہیں کی, اسلام کا نفاذ نہیں کیا, اس کی وہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ آج شریعت کا نفاذ ہوتا. 60 سال سے زیادہ ہو سکے, 65 سال, لیکن ابھی تک ہم نے اس کے اندر اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا کہ جس وعدے کے ساتھ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. اس معجزے کی قدر نہیں کی, شریعت کی کونچیں ہی کاٹ ڈالی. جب انہوں نے وہ کیا تو اس کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی, نیچے کے ٹینڈنس کاٹے, اونٹنی ایک دم لڑکھڑا کر گری, کھڑی نہیں ہو سکی. ٹینڈنس کی بیسس پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں کھڑی ہو سکی. ایک دم چیخ ماری اونٹنی نے, معجزاتی اونٹنی تھی, غائب ہو گئی. وہ بھاگتی بھی گئی پہاڑ کی طرف اور وہ غائب ہو گئی. وہ شریعت وہاں سے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی غائب ہوئی تھی, آج ہماری شریعت غائب ہو گئی. آج کسی کو نہیں پتا کہ ہماری شریعت میں اللہ نے ہمیں کیا کیا سکھایا. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم ریسرچز ان کی مان لیتے ہیں, نبی کے فرمانوں کو نہیں مانتے. لہو الحدیث, غنا, سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زنا, یہ موسیقی زنا کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے. آج ہم نبی کی بات نہیں مانتے اور ہم کیا کرتے ہیں, وہ امریکن ریسرچ ہوئی اور امریکن ریسرچ میں امریکن بندے نے یہ بات لکھی اور اس نے ایک بک لکھی اور اس نے آگے سے اس بک میں یہ کہا, اس نے یہ بک تھی دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جنہوں نے یہ بات بتائی, وہ کہتے ہیں کہ میں گیا امریکہ اور میں حیران ہوتا تھا, وہاں لوگوں کو ہمارے پاکستان کا نہیں پتا, انڈیا کا نہیں پتا, دہلی کا نہیں پتا, کراچی کا نہیں پتا, مطلب ان کو ہمارے ملکوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ تو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, تو اتنے سپر پاور ہیں, ان لوگوں کو ہمارے ملکوں کا نہیں پتا نہیں کس قسم کے لوگ ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں. انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے خوب ایکسپلور کیا اس کی ڈیپتھ میں جا کے کہ یہ کیا ریزن ہے, ان کے عام بندے کو کیوں مسلمانوں کا نہیں پتا, کیوں دنیا کے بارے میں نہیں پتا. تو ان کو یہ بک ملی اور انہوں نے پڑھی دا کلوزنگ آف دا امریکن مائنڈ, اور اس بک میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آج کی موسیقی ایسی مرتب کی گئی ہے, اس طرح سے تیار کی گئی ہے کہ یہ موسیقی جو راک موسیقی ہے یہ پورنوگرافی سے زیادہ خطرناک ہے, کہ یہ انسان کے اندر سیکشول ڈیزائر کو ابھارتی ہے, لو کے جذبات کو نہیں بلکہ ڈائریکٹلی سیکشول ڈیزائر کی طرف لے کر جاتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے, یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے لوگوں کو اتنا
इतना हॉलीवुड की अंदर उलझा दो और म्यूजिक और फिल्मों के अंदर कि इनको इससे अंदर बाहर निकलने का मौका ही ना मिले, और माइंड को क्लोज करने का एक तरीका ये मूवीज और ये गाना बजाना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाया था, मौसीकी जिना की तरफ उठने वाला पहला कदम है। हम उनकी बातें करके मान लेते हैं, वो जो यहूदी और ईसाई हमारे लिए सब कुछ करते हैं, रिसर्च वही बताते हैं, हम उनकी बातों को मान ले, हाँ वो तो खुद भी यही कह रहे, लेकिन नबी ने हमें जो क्या कहा था, आज हमारे अंदर से उसकी कदर व कीमत खत्म होकर रह गई। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला अब हमने हमें ये मौजज़ा दिया है, अल्लाह ने हमने मौजज़े की अगर कदर ना की तो उन्होंने भी ना की थी, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा, बस कोड़ा बरसाया अल्लाह ने उनके ऊपर, उनके रब ने उनके गुनाहों की बदौलत और उनको बराबर कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और नहीं वो डरता पीछे आने से, यानी उसके अंजाम से अल्लाह नहीं डरता। अब जो भी होना है अल्लाह अपना काम करके रहता है। मेरे और आपके लिए इसमें बहुत सबक पोशीदा है। आज भी वक्त और मोहलत है, हमें इन बातों से सबक सीखकर अपने मुल्क के अंदर निफाज इस्लाम की कोशिशों को शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह हमें तकवा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तस्बीह की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह निफाज इस्लाम के अंदर हमारी भी हिस्सों को कबूल फरमा ले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।